Assalamu alaikum dear students of class 8th. Hope you are fine at your home. Open your textbook of General Science at page number 181, chapter friction. Our today's subtopic is disadvantages of fluid friction. Disadvantages of fluid friction. The main disadvantages of fluid friction are as follows. Number 1. Fluid friction reduces the speed of objects moving through the fluids by using their motion. It makes speeding up harder. Number 2. When objects move through fluids, air or water, they lose some of their energy in overcoming the fluid friction. This decreases their efficiency. جو آج ہم ڈس ایڈوانٹیجز آف فلوئڈ فرکشن کے بارے میں یہ جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. مثال کے طور پر جب ایک رننگ کار روڈ پہ ہوتی ہے تو کچھ انرجی یا پیٹرول ہم کہیں گے اس کار کو استعمال کرنا پڑتا ہے اوور کمنگ دا فرکشن آف ایئر. جو ایئر کے ساتھ رننگ میں ٹکراتی ہیں اس کے ساتھ ٹکرانے میں اس کی انرجی لاس ہوتی ہیں کیونکہ جو ایئر ہیں یہ اپوز کرتا ہے اٹس موشن. سملرلی جب ایک سپیڈ بوٹ رشز تھرو واٹر کچھ انرجی اس کو بھی یا ڈیزل یوز کرنا پڑتا ہے لاسٹ ان اوور کمنگ دا فرکشن. یہ فرکشن اوور کم کرنے کے لیے اس واٹر میں. سو ان آرڈر ٹو امپروو اسپیڈ اینڈ ٹو ریڈیوس دا لاس آف انرجی, اس کو امپروو کرنے کے لیے, اس اسپیڈ کو امپروو کرنے کے لیے یا اس لاس آف انرجی کو ریڈیوس کرنے کے لیے جو فیولز تو ایفرٹس لگانے پڑتے ہیں. کس طرح سے ہم ریڈیوس یہ کریں گے, منیمائز کریں گے اس فلوئڈ فرکشن کو, اس ڈریگ فورس کو. تو یہ ڈسکس کرنے سے پہلے یہ جو فلوئڈ فرکشن کس طرح ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں, پہلے ہمیں میننگ پتہ ہونا چاہیے کس ٹرم کا. سٹریم لائنڈ شیپ کس سے کہتے ہیں؟ سٹریم لائنڈ شیپ یا سٹریم لائنڈ باڈی. اے باڈی شیپ وچ آفرز ویری لٹل ریزسٹنس ٹو دا فلو آف ایئر اور واٹر. وہ باڈی شیپ جو آفر کرتی ہیں کم ریزسٹنس فلو آف ایئر کے ساتھ یا واٹر کے ساتھ جو اس کے اراؤنڈ ہوتے ہیں, اسی کو سٹریم لائنڈ یا سٹریم لائنڈ شیپ کہتے ہیں. سٹریم لائنڈ شیپ از لائک اے تھن ویج. یہ تھن ویج کی طرح ہوتی ہیں, تھن ٹرینگولر آبجیکٹ کی طرح ہوتی ہیں, لائنگ آن اٹس بیس اینڈ سلوپنگ اپورڈس گریجولی. میتھڈ آف ریڈیوسنگ فلوئڈ فرکشن, کس طرح کون سا میتھڈ ہے جو فلوئڈ فرکشن سے ہم فلوئڈ فرکشن کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. فلوئڈ فرکشن یا ڈریگ فورس کو ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں, منیمائز کر سکتے ہیں. ہم ایک اسپیشل شیپ اس آبجیکٹ کو دے دیتے ہیں جس کو سٹریم لائنڈ شیپ کہتے ہیں. اس آبجیکٹ کو جو موو کرتا ہے فلوئڈس جیسے کہ ایئر سے گزرتا ہے یا واٹر سے. جب ایک آبجیکٹ ایک سٹریم لائنڈ باڈی میں ہوتا ہے, جب وہ موو کرتا ہے فاسٹ اس فلوئڈ فرکشن سے یعنی ایئر سے یا واٹر سے, کین فلو فاسٹ دا موونگ آبجیکٹ اسموتھلی ریڈیوسنگ دا فلوئڈ فرکشن اور ڈریگ فورس. فار ایگزامپل کارز اس طرح سے بلڈ کیے جاتے ہیں, سٹریم لائنڈ باڈی ان کی بنائی جاتی ہیں تاکہ وہ ریڈیوس کر سکیں ایئر ریزسٹنس اور ڈریگ کازڈ بائی ایئر. جب کار روڈ پہ چلتی ہیں اس کی جو شیپ ہیں یہ سٹریم لائنڈ شیپ میں بنائی جاتی ہیں تاکہ اس کے ساتھ جو ایئر کے ساتھ یہ مطلب اس کا جو ٹکرانا ہوتا ہے وہ ریڈیوس ہو جائے. کار with سٹریم لائنڈ شیپ moves through the air easily without facing much air resistance and hence consumes less petrol than another car of same size running at the same speed that has shape with gives it more air resistance. جس کار کو زیادہ ایئر ریزسٹنس کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے اس میں زیادہ پیٹرول خرچ ہو جاتا ہے. more streamlined the shape of a car, less petrol will be consumed. اسی طرح
ہم ایروپلین کی بات کریں گے وہ بھی اسٹریم لائن شیپ میں ہوتا ہے تاکہ ایئر فرکشن جو ہے ایئر ریزسٹنس جو ہیں وہ کم ہو جائے. اینڈ دیٹ اٹ انکاؤنٹرز وتھ فلائنگ ایٹ ہائی اسپیڈ تھرو دا اسکائی. جو شیپ ہوتی ہیں ایروپلین کی یہ سملر ٹو دیٹ آف دا برڈ. اسی طرح برڈ کی بھی یہ شیپ ہوتی ہیں جو فلائٹ کرتی ہیں. بوتھ دا ایروپلین اینڈ دا برڈ ہیو اے اسٹریم لائنڈ باڈی ان دا مڈل, ٹو thin wings, one on each side of the body and a tail. The streamlined shape in aeroplane has been built by scientists and engineers, whereas the streamlined shape of a bird has evolved in nature. یعنی نیچر کو امیٹیٹ کیا گیا ہے. اسی طرح سائنٹسٹس اور جو انجینئرس ہیں انہوں نے ایروپلین کو بھی اسی ڈیزائن میں یہ بنایا ہے تاکہ ایئر کے ساتھ جو ایئر ریزسٹنس ہے وہاں پہ کم یہ ریڈیوس یہ فرکشن ہو سکے اس ایئر کے ساتھ. تو وہاں پہ اس کا جو پیٹرول ہے, اس کا جو فیول ہے وہ کم سے کم خرچ کیا جائے اور اس کی سپیڈ زیادہ سے زیادہ ہو جائے. ان نیکسٹ وی ول ڈسکس دا another sub topic of this friction. Thank you.